بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج تعالیٰ جو ہے وہ یتیموں کے جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں، جو سرپرست ہیں، اس کے بارے میں ایک بار پھر انشاءاللہ سیکھیں گے اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے بارے میں، اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب قرآن میں، ان میں احکام ہیں ان یتیم بچیوں کے متعلق جنہیں تم نہیں دیتے ہو، جو حق مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ ان کا مال دبوچنے کے لیے۔ اور قرآن میں احکام ہیں کمزور بچیوں کے متعلق، اور وہ یہ کہ قائم رہو یتیموں کے معاملے میں انصاف پر، اور جو کرے گا بھلائی کے کام تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ کچھ جو روایتیں ہیں دور جاہلیت کی بھی، کہ جب بچی کسی کے زیر پرورش ہوتی، اگر وہ خوبصورت ہوتی اور اگر وہ مالدار ہوتی، تو جو اس کے جو سرپرست تھے وہ اسے رکھتے گھر میں اور خواہش کرتے کہ ہم ان سے نکاح کریں گے، اس وجہ سے کہ ایک تو یہ کہ وہ خوبصورت تھی، اور دوسرا کہ وہ ان کے مالوں کو دبوچنے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ ان کے مال دبوچنے کے لیے۔ اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو پھر وہ ان کو روک کے رکھتے اس ڈر سے کہ اگر انہیں جو ہے کسی اور کے حق میں نکاح میں چلی گئی، ان کا مال جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ تو یہاں پہ اس امر کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے روک رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کے انصاف کرو، اور اگر جو بھی ان کا مال ہے، اگر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو ان کا حق انہیں دو، اور اگر ان کو روکو مت۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تم ان سے نکاح کرو تو ان کو روکو مت، اور ان کا مال جو ہے اس میں انصاف کرو۔ اب ایک جو ہے حدیث میں پڑھتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ دور جاہلیت میں مرد کے پاس یتیم بچی ہوتی اور اپنا کپڑا اس پر ڈال دیتے، جب وہ ایسا کر دیتے تو کوئی بھی اس سے شادی نہ کر سکتا۔ اگر وہ بچی خوبصورت ہوتی اور یہ اس سے محبت کرتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اس کا مال کھاتا۔ اگر وہ بدصورت ہوتی تو دوسرے لوگوں کو اس سے شادی کرنے سے روک دیتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ جب وہ مر جاتی تو وہ اس عورت کا وارث بن جاتا، یعنی اس کے مال کا۔ اصل میں وہ روکتا ہی اسی لیے کہ یہ مر جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ یہ مرے گی تو میں اس کا مال جو ہے وہ وارث بنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا اور اس سے منع کر دیا۔ اب اگلی آیت، اور اگر عورت خوف کرے اپنے خامن سے اس کی زیادتی یا روح گرانی کی وجہ سے تو نہیں کوئی حرج ان دونوں میں کہ ایک صلح کر لیں آپس میں، اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے، اور رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل۔ اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ ایک بیوی کی طرف بالکل، اور چھوڑ دو دوسری کو جیسے وہ درمیان میں لٹکی رہے۔ اور اگر تم درست کر لو اپنا رویہ اور پرہیزگار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشنے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور حکم دیا تمہیں بھی کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ کے ملک میں ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کا مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی اللہ تعالیٰ کا ساز۔ اگر چاہیے تو لے جائے تمہیں اے لوگوں اور لے آئے دوسروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص ارادہ کرتا ہے وہ صرف ثواب دینے کا تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ جو شروع میں آیات ہیں وہ میں پڑھتا ہوں اپنا ایک دو حدیثیں، تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازواج محترات کے ہاں قیام میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں پر کو برابری میں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ہر عورت کے پاس تشریف لے جاتے، جبکہ اس سے حقوق زوجیت ادا نہ فرماتے، یہاں تک کہ جس عورت کی باری ہوتی تو اس کے ہاں رات گزارتے۔ حضرت سودا بنت زمع جب بوڑھی ہو گئیں اور انہیں خوف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، یا دو ہیں یا چار ہیں، تو اس سے جو بیویوں کے نہ صرف زوجیت کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، لیکن جو باقی بھی معاملات ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔ اور اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں اسی پارے سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ہے، تو پھر صبر کرو ایک پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر دینے والے ہیں۔ اب یہاں پہ خاص طور پر جو ہے بیوی کے حقوق، زوجیت کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ دن کو سب بیویوں کے پاس جاتے، لیکن کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ہم بستری نہ کرتے، لیکن رات انہوں نے ایک باری روٹیشن سسٹم جو ہے جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، وہ رکھا تھا، اور وہ اس کے تحت جو ہے ہر بیوی کے ساتھ رات گزارتے۔ لیکن جب ان میں سے ایک ان کی بیوی جو بوڑھی ہو گئی، یعنی اس میں وہ ہم بستری والی خواہشات نہ رہی، تو اسے خوف آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں۔ تو انہوں نے خود کہا کہ آپ میری باری جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں بھی بیویوں کو بھی ہمیں چاہیے کہ یہ عورتوں کے بارے میں کی طرف اشارہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ ہماری عورتیں جو ہیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ تو یہاں اس آیت سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو، اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 128 میں کہہ رہے ہیں کہ دونوں اگر صلح کر لیں تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اور جو نفسوں میں بخل ہے وہ تو ہے ہی آپ کے مرد کے ہاں بھی ہے اور عورت کے اندر بھی ہے، لیکن اگر تم احسان کرو اور متقی بنو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے، دونوں کے لیے اس میں بہتری ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک اور حدیث امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے عقد میں بیوی تھی، جس کے ساتھ اس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عورت کے بدن سے اس کے کئی بچے ہوئے تھے۔ اب مرد نے اس بیوی کو بدلنے کا ارادہ کیا، تو عورت نے اس مرد سے اس پر صلح کی کہ مرد اس کے پاس ہی رہے مگر اس کے اخراجات سے بری اللازم ہو جائے۔ تو یہ مطلب جو بھی آپ نے معاملات کرنے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی آپ نے معاملات کرنے ہیں وہ اچھے طریقے سے حسن اخلاقی سے کریں، اور میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں جو اپنے اندر جو بخل ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو چیزوں کی سمجھ دے گا۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں باری معین کرتے اور ان میں عدل کرتے، پھر یوں دعا کرتے، ہے اللہ، یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں،
یعنی یہ میری مرضی ہے، میں کر سکتا ہوں، مجھے تو نے اختیار دیا ہے، اور اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں عدل کروں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس کا مالک میں ہوں، مجھے اس چیز میں ملامت نہ کرنا جس کا تو مالک ہے مگر میں مالک نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ بہت بہت بڑی بات ہے، جس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے تو یہ ایک تو وہ عدل کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس پہ ملامت نہ کرنا جس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے مگر وہ آپ کے پاس ہے۔ تو ہمارے تو کچھ حالات ہی کچھ اور ہیں۔ حضرت ایک اور حدیث میں ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں، ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو جائے، وہ قیامت کے روز آئے گا کہ اس کی ایک جانب گری ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ کی طرح اور ان کے صدقے، کسی اچھے انسان کے صدقے، کسی اپنے نیک بندے کے صدقے، رب العزت جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی دنیا میں کہیں بھی ہیں انسان، وہ بے روزگار ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سب کو پر اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ان گھڑیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمیں عقل اور سوچ دے، ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی توفیق دے، ہمیں اچھے اور برے انسان میں اچھی اور بری محفلوں کی تفریق کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو محفلیں ہیں، دنیا کی جو محفلیں ہیں، اگر ہماری اچھی محفلیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری وہاں کی جو محفل ہے وہ بھی اچھی ہوگی، اور دل کے جو گہرائیاں ہیں اس میں نور ہونے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فرمائے، ہمیں سوچ، اچھی فکر اور اچھی سوچ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں ایسی باتیں اور ایسے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے جو ہمیں جو باتیں اور اعمال میں جنت میں لے جائیں۔ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔